شرعی وہ ہوتا ہے جو امام زمانہ علیہ السلام خود ہوں یا ان کے نائب خاص ہوں. اوکے ایک اور سوال جی سر. ہم جو ہے نا پاکستان میں جو گاؤں کا علاقہ وغیرہ ہے نا ادھر کے مثلاً وہ جو ایک قدیم تھی رواج سی جو ہے نا چلتی آ رہی ہے کہ بھائی 9 محرم 10 محرم کو جو ہے نا ایک کٹیاں باندھنا اور وہی کوئی مانگنا، یہ شوق کے دن ہوتے ہیں نا، راتیں ہوتی ہیں. جی سر. جی سر. تو یہ کرنا صحیح ہے کہ غلط ہے؟ کیا کرتے ہیں آپ کے گاؤں میں لوگ؟ مثلاً جیسے امام بارگاہ میں چلے گئے 9 محرم 10 محرم میں، تو ایک ہوتا ہے وہ نیاز، جیسے وہ اناج کی بنی ہوتی ہے، کٹی کہتے ہیں اس کو. صحیح. چورن ہوتا ہے. دیکھیں مومنین کو کھانا کھلانا بہترین کام کام ہے، ٹھیک ہے نا. مومنین کو عام طور پہ کھانا کھلائیں بہترین ہوتا ہے. پھر اگر آپ محرم کے دن عزاداروں کو کھانا کھلاتے ہیں یہ اس کی ثواب اور ہی زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا. اگر کھانا کھلانے وقت آپ کی اللہ سے حاجت ہے، دیکھیں میں مومنین کو عاشور کی شام کو یا شاب غریبہ یا کسی دن 9 محرم کو کھانا کھلاتا ہوں، حلوہ بناتا ہوں یا بریانی ہے یا جو بھی چیز ہے، ٹھیک ہے، اناج ہے، جو بھی ہے کھلاتا ہوں. اور اس وقت میں میری ایک حاجت ہے امام حسین علیہ السلام سے، یہ کوئی اچھی بات ہے، اس میں کوئی منع نہیں ہے. یا حاجت اللہ سے مانگتا ہوں یا امام حسین علیہ السلام سے مانگتا ہوں، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. اوکے اچھا ہاں ٹھیک ہو گیا سر. اور مزید آپ کے گاؤں میں کیا کرتے ہیں؟ اور زیادہ تر یہ کہ بھئی مثلاً امام بارگاہ میں آ گئے تو جیسے اس کے وہ جو بنا ہوتا ہے نا، مثلاً سجدہ کر لیا امام بارگاہ پہ، یہ ہمارے نظریے میں تو غلط ہے، لیکن آپ پھر بھی آپ تھوڑا علم سجدہ اگر اللہ کے لیے کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، اگر سجدہ مولوی کے لیے کرتے ہیں یا ذوالجناح کے لیے کرتے ہیں تو غلط ہے، ٹھیک ہے نا. سجدہ جو ہے صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے. علم پاک سے محبت کی جاتی ہے، علم کو بوسہ دیا جاتا ہے، علم کے سامنے سجدہ نہیں کیا جاتا کیونکہ سجدہ عبادت ہے، عبادت اللہ کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر علم کے سامنے اللہ کے لیے سجدہ کرے اس میں کوئی منع نہیں ہے. یہ سامنے علم ہے، میں سجدہ اللہ کے لیے کرتا ہوں، اس میں اشکال نہیں ہے. لیکن اگر کسی کی نیت یہ ہے کہ میں علم کے لیے سجدہ کرتا ہوں تو یہ غلط ہے. علم کے لیے سجدہ نہیں کیا، علم کو بوسہ دے دو، علم کو آنکھوں پہ رکھو، سینے سے لگاؤ، چومو، یہ اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے سجدہ عبادت نہیں کر سکتے. اسی طرح کوئی ذوالجناح سے پیار کرتا ہے، ذوالجناح کو بوسہ دیتا ہے، ذوالجناح کو مثلا مسح کرتا ہے، وہ کوئی غلط بات نہیں ہے. جی جی ٹھیک ہے نا. وہ امام حسین علیہ السلام سے پیار کی وجہ سے اس کے گھوڑے کے شبیہ سے مثلا وہ پیار کرتا ہے کہ میرے مولا کا گھوڑا اس طرح ہوا ہوگا. لیکن اگر وہ آ کر ذوالجناح کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو یہ شرک ہے، یہ غلط ہے. سجدہ صرف اللہ کے لیے. اوکے جی سر. جی سر. جی اور اللہ آپ ایک کو سر سلام. مثلاً جب ٹھیک ہے سر، اللہ آپ کو خوش رکھے. اوکے تھینک یو سر. میں ایک اور سوال کرنا چاہ رہا تھا. جی سر آ جاؤ بھائی. محمد سہیل صاحب، اور طبیعت صحیح ہے؟ آج کیا کام کر رہے ہیں بھائی؟ میں نے سمجھا آپ نے ایپرن پہن رکھا ہے. وہ بھی سو گیا بھائی اپنے. محمد سہیل بات کریں آپ. یہ سو گیا بھائی اپنا. السلام علیکم. علیکم السلام بھائی صاحب، حکم کریں. جلدی بات کریں، جلدی. یلا چلیں ٹھیک ہے سر. تو میں سوال کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو. پروگرام جی جلدی اسپیڈ، فل اسپیڈ. پروگرام کے والے، لیکن جو سوال ہیں وہ اسی حدیث کے اس ٹائپ کے سوال ہیں. سوال کرو نا بھائی. تو سر میرا پہلا سوال ہے کہ اللہ نے جو یہ کائنات بنائی ہے یہ کیوں بنائی؟ اللہ بے نیاز ہے، اس کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں. اللہ نے اس لیے بنائی ہے کہ میں اور آپ اس کے قرب کے لائق ہو جائیں. میں اور آپ ہمارے اللہ تعالیٰ ہم پہ نعمت ڈال دے اور ہم جو ہے بہترین جنات کے کو حاصل کریں، ٹھیک ہے نا. اس لیے اللہ نے بنایا. اس لیے نہیں بنایا کہ اس کو حاجت ہے، ضرورت ہے، نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائی ہے یہ کائنات کہ لوگ اگر اچھے کام انجام دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی نعمت، اپنی فضل، اپنے تفضل کرے گا اور وہ ابد الآباد کے لیے بہترین زندگی، بہترین جس کا تصور نہیں کر سکتے آپ نا. دنیا میں تو بہترین زندگی ممکن نہیں ہے. بہترین زندگی ممکن ہے درد کے بغیر، رنج کے بغیر ممکن ہے زندگی کسی کی؟ ہے ممکن؟ ابھی ایلان مسک ہے دنیا کا سب سے زیادہ امیر آدمی ہے، ٹھیک ہے نا. اس کا بیٹا جو ہے ٹرانسجینڈر ہو گیا. وہ کہتا ہے میرا بیٹا میرے لیے مر گیا. اب دیکھو ایک باپ کے لیے کتنا سخت ہے. اس کا بیٹا صبح گھر سے نکلا ہے
لڑکا واپس آیا کہتا میں لڑکی ہوں. ٹھیک ہے نا. اب باپ کے پاس بڑے پیسے ہیں لیکن کوئی پیسہ اس کے بیٹے کو اصلاح نہیں کر سکتا. اگر اس سے پوچھے وہ 1 ارب روپے 1 ارب ڈالر بھی خرچ کرنے کے لیے تیار ہے کہ اس کا بیٹا جو ہے اصلاح ہو جائے, کہہ دے کہ میں دوبارہ مر دوں. لیکن وہ بغیرت کیا کہتا ہے, لڑکا ہی کہتا ہے کہ جی نہیں ابو جی آپ بیوقوف ہیں, میں اصل میں لڑکی ہوں, میں مرد کے جسم میں ایک لڑکی پھنس گیا تھا. اب ڈاکٹر حضرات نے مہربانی کی ہے, مجھے سرجری کیا تو جو ہے اس کو لڑکی بنا دی ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس کے زندگی میں کتنا رنج ہے. ٹھیک ہے نا, ہے کہ نہیں بھائی؟ جی صحیح بات. اور اس طرح اس کے دل اس سے پوچھے نا, اس کے اگر آپ پڑھیں اس کے اتنے درد زیادہ ہیں. آپ سمجھتے ہیں میں اور آپ جو ہیں ہمارے زندگی میں غم اور درد ہے, لیکن اصل غم اور درد تو اس کے پاس ہے. اتنا ذہین آدمی, اتنا پیسے والا آدمی. ٹھیک ہے نا. اس کے پرسنل لائف بالکل پرسنل لائف جو ہے تقریباً تباہ. جی سر مزید. لیکن سر اللہ اگر چاہتا کہ سب مطلب ادھر ڈائریکٹلی سب کو آسائش دے دیتا, آسانی دے دیتا, تو پھر جو ہے نا انسان اگر مستحق بن جائے اور کسب کرے تو اس کا وہ بہتر. اللہ وہ تو تھا نا, ملائکت ہے, ملائکہ جنت میں رہتے تھے, ملائکہ وہ جنت کی نعمتوں سے استفادہ بھی کرتے تھے, لیکن وہ اللہ نے ان کو بنایا اسی طرح تھا. انہوں نے شہوات اور شیاطین کا مقابلہ کر کے مستحق نہیں بنے. انسان جو ہے دنیا میں آتا ہے, یہاں پہ انسان گناہ بھی کر سکتا ہے, انسان یہاں پر شہوات کا اتباع بھی کر سکتا ہے, لیکن جب وہ شہوات کو دیکھ کر خالق کو یاد کرتا ہے کہ میرا رب ہے, میرا خالق ہے, یہ وہ حق ہے. یہ دنیا جو ہے ایک سایہ ہے, دنیا ایک فریب ہے, شیطان ایک فریب دیتا ہے مجھے, اور وہ دنیائی لذات کو چھوڑ کر عبادت کی مشقت اور عبادت کی زحمت اور عبادت کی درد کو خریدتا ہے اپنی جان پر, اور زندگی اس پہ گزار لیتا ہے, اور کبھی اللہ کے لیے جان بھی دیتا ہے, اللہ کی رضا کے لیے, معبود کی رضا کے لیے اپنے عزیز کو بھی فدا کرتا ہے. تو پھر وہ مستحق بنتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خاص سسٹم بنایا. ٹھیک ہے نا, کہ وہ جو ملائکہ نہیں کر سکتے وہ دنیا میں عبادت کر کے, دنیا میں بندگی کر کے حاصل کیا جا سکے. اوکے میرے بھائی. لیکن اس سے اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا. پھر اللہ کو کوئی فائدہ نہیں, اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ کو خلقت کرنے کی نہ حاجت تھی, نہ حاجت ہے, نہ کوئی فائدہ ہے. ٹھیک ہے نا, یہ صرف مخلوق کے لیے فائدہ ہے. لیکن یہ فرشتوں سے مطلب ممتاز بنانے کے لیے اس کی پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے, مطلب اس سے چینج بنانے. فرشتوں سے وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ وہی وجہ ہو سکتی ہے کہ فرشتوں سے بہتر کوئی مخلوق ہو. ٹھیک ہے نا, فرشتوں سے بھی اشرف, فرشتے ان کے خادم ہوں. اختیار وہ چیز, اور ایک سر تقدیر کے بارے میں, تقدیر کے بارے میں وہ چیز سمجھ سر. تقدیر اگر انسان کی مطلب اللہ نے, ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہوا ہے, ہماری اس میں لوہے محفوظ میں لکھا ہوا ہے, تو پھر سر انسان کے پاس تو پھر کافی سارے اختیار چلا گیا. وہ پھر نہیں وہ جو لکھا ہے نا وہ آپ کو مجبور نہیں کر دیتا. وہ اللہ کو پتہ ہے کہ آپ اپنے اختیار کے ساتھ کیا کریں گے نا. اس طرح نہیں ہے کہ آپ مجبور ہیں. ابھی آپ مجبور ہیں ادھر بیٹھے ہوئے مجھ سے بات کیا, مجبور تو نہیں. اللہ کو پتہ ہے کہ آپ یہ کام ابھی کریں گے, 1 گھنٹہ پہلے پتہ تھا کہ آپ یہ کریں گے. مجبور تو نہیں. وہ اللہ کا علم مجبور نہیں بناتا کسی کو. لیکن میں نے سر ایک ویسے کنفرم نہیں ہے, صحیح غلط بھی ہو سکتا ہے, کہ میں نے سنا تھا کہ اللہ جو ہے نا ایک رات میں انسان کے آگے کے جو 1 سال میں کیا کرے گا پہلے سے لکھ دیتا ہے نا. اللہ کو پتہ ہے نا کہ کیا کرے گا, اپنے اختیار سے کیا کرے گا نا. دیکھیں بعض چیزیں اختیاری ہیں, بعض چیزیں غیر اختیاری ہیں. ابھی ہمارے دل کی جو دھڑکن ہے وہ ہمارے اختیار میں ہے بھائی. آپ کے اختیار میں ہے, وہ اختیار میں ہے یا نہیں ہے بھائی؟ اس کو پتہ نہیں جی, بھائی صاحب کو ابھی تک نہیں پتہ. اور دل کا دھڑکن جو ہے آپ کے اختیار میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی آپ بہت ساری چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں. سورج اٹھتا ہے بھائی, ہمارے اختیار میں نہیں ہے. یہ چیزیں تو اللہ کو پتہ ہے, اللہ نے لکھ بھی دیا. یہ تو ان سے کام ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. جو چیزیں ہماری اختیار میں اللہ نے جو لکھ دیا کہ بھئی آپ فلان کام کریں گے, فلان کام کریں گے, فلان شرارت کریں گے نا. آپ تو شرارت کرتے ہیں نا بھائی. ابھی ادھر شریف بنے نا, داڑھی رکھ کے سامنے آ گئے. وہ ایسے پیچھے جو کرتے ہیں وہ تو آپ کو بہتر معلوم ہے. اللہ کو تو پتہ ہے کہ آپ جو کرتے ہیں. اللہ کو جو پتہ ہے وہ اس نے لکھ دی ہے, ملائکہ کو لکھوا دی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے. آپ کے پاس اختیار ہے نا.
اوکے میرے بھائی، مزید کوئی سوال ہے؟ سر سوال ہے سر، یہ جو ہم کہتے ہیں، میں ایک سوال سنا بھی تھا کہ یہ جو حضرت آدم علیہ السلام تھے، ہاں، یہ کس زبان میں، یہ گفتگو کس عربی. زبان میں اور تھی؟ اللہ تعالیٰ، ہماری روایت میں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سب زبانیں آدم کو سکھا دی، لیکن ان سے جو گفتگو ہوتا تھا وہ عربی زبان میں ہوتا تھا. اور سر پھر یہ جو مطلب زبانیں، اکثر زبانیں ختم ہو گئی ہیں، مطلب مر گئی ہیں ختم ہو گئے، کہ ختم ہونے دو اللہ، لیکن اللہ نے آدم علیہ السلام کو سب زبانیں سکھا دیا تھا. ٹھیک ہے نا؟ اور سر ایک میں نے کہا، ایک اور وہ ایتھیسٹ کا ایک سوال تھا، اس کا ہی میں نے ویسے اقبال کا ایک کو دیکھا تھا، تو اس نے یہ سوال کیا تھا کہ اللہ نے جو کن کا وہ ہے کہ جو کن کا ہے، یہ کس مطلب عربی میں یہ کا کن ہے لفظ یا نہیں ہے، کن لفظ نہیں ہے. ہاں، حدیث میں ہے کہ کن لفظ نہیں ہے، نطق نہیں ہے. یہ کن یہ ہے کہ اللہ اپنا امر نافذ کر دیتا ہے. کس طرح کرتے ہیں، مطلب کوئی اللہ کے فعل میں کس طرح نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ فعل کس طرح، دیکھیں یہ بڑو اچھی طرح سے سن لو. کس طرح یہ ہوتا ہے کہ اس کی کوئی مثال ہو. میں اور آپ ہماری مثال ہے نا. میں ہوں ایک انسان ہوں، میں مجھ جیسے اور بھی بہت سارے انسان ہیں. میں نے کپڑے کیسے پہنے کہ تو فلانی جیسے سے پہنے نا. تو آپ نے تعلیم کیسے حاصل کیا؟ فلان جیسے تعلیم حاصل کیا. تو ہمارے فعل میں کس طرح ممکن ہے، اللہ کے فعل میں کیونکہ اس کا مثال ہی نہیں ہے، کس طرح ناممکن ہے. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے، دیکھیں جب ہم کہتے ہیں کیسے کس طرح، تو یہ ان کے لیے ہوتا ہے جو جسم ہو، جن کے لیے مکان اور زمان ہو، جن کے لیے حرکت اور انتقال ہو، اور جسمانی صفات سے وہ متصف ہوں. اللہ تعالیٰ نہ جسم ہے، اور نہ جسمانی اس میں کوئی صفت ہے، اور نہ وہ ٹائم اور اسپیس میں، نہ اس کے لیے زمان ہے. وہ زمان کا خالق ہے، اسپیس کا خالق ہے، اور اس کا کوئی جزو بھی نہیں ہے، اعضاء بھی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں آپ نے کیسے لکھا؟ میں کہتا ہوں میں نے ہاتھ سے لکھا، قلم ہاتھ میں لیا، یوں 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 لکھا نا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں عضو ہے، اس میں حرکت ہے، اس میں نقل ہے، انتقال ہے، اس میں موشن ہے، اس میں کیا ہے، اس میں زمان ہے، مکان ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ سب ہے. آپ ایک ایسی ہستی کو آپ اس کی طرف سوچیں کہ وہ اس کا جسم نہیں ہے، اس کے اعضاء نہیں ہے، وہ ٹائم میں نہیں ہے. تو اس کا فعل وہ کیسے کرے گا؟ اس کے فعل کبھی اس کے فعل کو کیفیت، یعنی کیسے سے وصف نہیں کیا جا سکتا. کیفیت نہیں ہوتی اس کے فعل کا. وہ جس امر کو چاہتا ہے کہ وہ ہو جائے، وہ ہو جاتا ہے، بغیر کسی عضو کے، بغیر بولنے کے، بغیر تفکر کے. اور کیونکہ یہ سب چیزیں جو ہے نا، یہ اجسام کے صفات، وہ جو چاہے وہ ہو جاتا ہے. چاہے کہ انسان خلق کرے، انسان خلق ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر چاہے کہ ایک ستارہ خلق کرے، ستارہ خلق ہو جاتا ہے. خلق کرنے والا وہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، خلق کر لیتا ہے، لیکن اس کے لیے کسی عضو کی ضرورت نہیں ہے، کسی لفظ کی ضرورت نہیں ہے، کسی نقل و انتقال نہیں ہوتا. وہ چیز وہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ یہ اس کے لیے اگر اللہ تعالیٰ نا نستجیر باللہ کوئی آسمانی مخلوق ہوتا، آسمانی جانور ہوتا نا، جو مثلا وشنو ہندوؤں کا جو عقیدہ ہے، اور سعودی عرب والوں کا عقیدہ، ان کا خدا ایک ہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ سعودی عرب کا ہندوستان کے ساتھ بڑا پیار محبت ہے. ٹھیک ہے نا؟ نبی ایک نہیں دونوں کا، لیکن بھگوان ایک ہے دونوں کا. ہے کہ نہیں بھائی؟ صحیح ہے. ان کو شک ہے بھائی. مذاق کر رہے ہیں. جو ہندوؤں کا ہے نا کہ آسمان میں ایک ایسی چیز ہے، آسمان میں ایک شخص ہے بھائی، اس کی داڑھی ہے، پیاری خوبصورت سا لڑکا ہے، اور وہ مثلا کسی تخت پہ بیٹھا ہے، ہاتھ ہیں اس طرح چلتا پھرتا ہے بھائی، وہ باتیں کرتا ہے، کبھی ہنستا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، ہاتھ میں ڈنڈا ہے، سونے کا تاج ہے سر پہ نا. اس طرح اگر ہے تو بھائی اس کے لیے کیسے ممکن ہے؟ بالکل کیسے پوچھنا، اس نے کیسے خلق کیا، کیسے خلق کیا اس نے، سمجھا دو ہم. لیکن اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے، جسمانی نہیں ہے، اس کے اعضاء نہیں ہے، اس کے اجزاء نہیں ہے. وہ تو پھر کیسا سوال غلط ہے. سوال کیسے کا سوال، کیفیت کا سوال اپلائی نہیں ہوتا. اوکے، ریلیونٹ ہی نہیں. جی سر، سمجھ آئیے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ آواز کھول دو نا اپنا بھائی، اپنا کھول دو مائک. یہ بھائی صاحب جو ناراض ہو گئے، آواز اپنا بند کر لیتے ہو کیوں؟ نہیں سر، میں نے نہیں بند کیا، وہ آپریٹر وہ نے بند کیا. قلندر نے کیا ہو گیا؟ آپریٹر نے، آپ سے دشمنی ہے اس کو.
کہتے ہاں وہ ڈر گیا ہے وہی کیا ہو گیا چل بھائی ڈر گیا ہے وہی وہ خود شک میں مبتلا ہو گیا نا کہتا ہے اس کا شک زیادہ نہ بڑھ جائے ایمان سے نہ نکلے ایسے سوالات کریں گے ہمارے آپریٹر صاحب شک اس کے بڑھا دیں گے آپ چلیں مزید سوال سر میں نے ایک اور انٹرویو دیکھا تھا یہ ہندو کا ہی تھا کہ وہ مطلب وہ بھی ایک کہتے ہیں جیسے کہ مطلب وہ کہتے ہیں ہم جو یہ مورتی بناتے ہیں ہم اس کو اصل گاڈ نہیں سمجھتے ہیں نا کہ یہ جو ہے یہ ہم اس کو ایز اے وسیلہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں نا کہ جیسے کہ مطلب ٹھیک ہاں تو پھر اس کے بارے میں سر میرے خیال میں وہ گاڈ سمجھتا ہے نا ان کے گاڈ ہوتا ہے نا بڑا گاڈ ہوتا ہے چھوٹا گاڈ ہوتا ہے یہ بھی گاڈ ہے وہ جو بت بناتے ہیں اس کو وہ گاڈ سمجھتے ہیں لیکن اس کے کئی گاڈ ہوتے ہیں نا ایک بڑا گاڈ ہے ایک چھوٹا گاڈ ہے میرا یہ سر لگتا ہے بہرحال وہ مورتی جو بناتے ہیں نا اگر اس کو گاڈ نہیں سمجھتے خدا نہیں سمجھتے تو یہ پھر اس کے سامنے کیا کرتے ہیں یعنی اس کی کیا حیثیت ہے وہ یہ اگر صرف کہتے ہیں کہ یہ شفاعت کرتے ہیں ہماری اگر صرف یہ کہتے ہیں کہ ہماری اللہ بھگوان کے سامنے شفاعت کرتے ہیں یہ جھوٹ ہے یہ جھوٹ ہے کیونکہ ایک چیز کو آپ نے اپنے ہاتھ سے بنا دی ایک مورتی ٹھیک ہے نا وہ مٹی جو ہے آپ اس کو باتھ روم میں بھی کوئی فرش بھی بنا سکتے ہیں تو اس کو آپ نے مورتی بنا دی نا اس کو آپ نے بنا دیا کس نے بولا کہ آپ کی شفاعت کرے گا ٹھیک ہے نا اس کی کوئی حقیقت نہیں اگر اللہ خود کہہ دیتا کہ بھائی تم اس طرح بنا دو وہ تمہاری شفاعت کرے گا تو کوئی بات تھی تو اللہ نے نہیں بولا نا صحیح ہے نہیں سر میں نے اس کی دیکھی تھی ایک درو راٹھی نام کا ہے اس نے کہا تھا کہ جو اس نے ساتھ میں وہ بھی کلپ پہ لگایا تھا کسی ان کا کوئی اپنا تھا کہ انڈیا کا نا اس نے یہ کہا تھا کہ یہ جو مورتی نہیں ہے اس کو ہم ایز اے مطلب تاکہ ہمیں کوئی چیز سامنے نظر آئے اللہ مطلب ہمارا گاڈ اوپر ہمیشہ ہم جب بالکل غلط ہے بالکل غلط ہے اللہ کبھی نظر نہیں آتا ٹھیک ہے نا یہ بالکل غلط ہے اللہ کبھی نظر نہیں آتا اسی لیے کہ وہ نظر نہیں آتا اسی لیے وہ ہمارا خالق ہے اسی لیے اگر ہمارے سامنے نظر آتا تو وہ خالق نہ ہوتا تو وہ ایک مخلوق ہوتی نا جو بھی نظر آتا ہے جو بھی شے نظر آتا ہے وہ ایک جسمانی چیز ہے وہ اس کا آغاز ہے ہر جسمانی چیز کا آغاز ہے وہ پہلے نہیں تھا بعد میں وجود میں ہے اس کو بنانے والا تو اسی لیے کہ ہر جو چیز نظر آتا ہے وہ کبھی رب ہو نہیں سکتا ٹھیک ہے نا رب اللہ تعالیٰ اسی لیے ہمارا اللہ ہے کہ وہ کبھی نظر نہیں آتا ان صفات سے وہ پاک و منزہ ہے اوکے بھائی وہ کہہ رہے تھے کہ مطلب یہ جو سامنے ہے یہ ہمارا گاڈ نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ جب ہم پرے کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم اوپر کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اکثر ہندو مطلب جو مطلب مورتی کو نہیں کنسیڈر کرتے جو مرضی تم کر لو بھائی جو تم مرضی کر لو ہندوؤں سے کہہ دو نا یہ اللہ کا میسج تو نہیں ہے نا اگر خدا بتا دیتا کہ تم میری عبادت اس طرح کرو ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ نے مثلا ہم مسلمانوں کو کہہ دیا ہے کہ تم جب میری عبادت کرو تو تم کعبے کی طرف رخ کرو کوئی مسلمان نہیں کہتا کہ کعبہ شریف جو ہے وہ اللہ ہے کوئی کہتا ہے بھائی کہتا ہے کوئی مسلمان نہیں کہتا کہ کعبے کے دروازے کو کھولو تو اندر اللہ بیٹھا ہے کوئی نہیں کہتا ٹھیک ہے نا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم کعبے کی طرف رخ کرے کو مجھے پکارو اور جب کعبے کے عمر میں ایک دفعہ حج کے لیے جاؤ ادھر جاؤ تو کعبے کے ارد گرد طواف کرو بالکل یہ سب درست ہے لیکن یہ اگر اللہ کہہ دیتا کہ بھائی تم جب مجھے پکارتے ہو تو اس طریقے سے پکارو نا تو کوئی بات بنتی نا حالانکہ وہ آپ سے جھوٹ کہتے ہیں کہ ہم مورتی کو بھگوان نہیں مانتے وہ مورتی کو بھگوان نہیں مانتے چھوٹا گاڈ مانتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن اگر وہ کہتے ہیں خدا نہیں ہے ہم نے یہ بنایا تو بات یہ ہے کہ ان کی شریعت کا اللہ سے نسبت کریٹر سے نسبت یہ غلط ہے ہماری شریعت کا کہ یہ شریعت کا کہ یہ اللہ کے میسج ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے خداوند متعال کی جانب سے سن رہے ہیں نا بھائی بھائی سن رہے ہیں کہ یہ واقعاً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شک نہیں ہے یہ واقعاً اللہ نے خالق کون نے ان کو بھیجا ہے ہدایت کے لیے بھیجا ہے پوری دنیا کے لیے اور قیامت تک ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور ان کے اوصیاء طاہرین کو اللہ نے ہمارے لیے ہادی بنا کر بھیجا اور فرمایا اس طرح میری عبادت کرو جس طرح یہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے نا تو شریعت ان کی جانب سے شریعت اپنے سے تو نہیں ہوتی کہ مجھے پسند آ گیا کہ میں جب اللہ کو عبادت کروں تو میں اپنے لیے مورتی بنا دوں وہ تو اللہ نے بولا نہیں ہے آپ نے خود بنا دیا اوکے میرے بھائی ہندوؤں سے محبت ہو گئی آپ کو چلو ان کا مذہب بھی صحیح ہے نا کچھ صحیح باتیں ان میں بھی ہے نا کیا خیال ہے
بہت ساری باتیں ان کی صحیح ہیں، دل کو لگتی ہیں، صحیح وہ قم میں ایک بہت بڑے عالم دین تھے نا، قم میں اس کو لگ گئی تھی ہندوؤں کی کتاب ایک، اس نے پڑھنا شروع کیا تھا، وہ بہت بڑا مشہور ہے، مفسر بھی ہے، اس کا نام ہے محمد حسین طباطبائی، اس کے میں نے کئی جگہ پر یہ جملے دیکھا، کوئی میں نے ہندوؤں کی کتاب پڑھی، اس میں بہت اچھی اچھی باتیں، بہت زیادہ، کیونکہ ہندوازم اصل میں تصوف ہے، ہندوازم اصل میں کیا ہے، یہ تصوف ہے، وہ کہتے ہیں سب مذاہب سے یہ فلان گاڈ ہر چیز میں، خدا ہر چیز میں، تو یہ صوفیوں کا بھی یہ مسلک ہے، اور تصوف اگر دیکھیں بڑے بڑے جو صوفی تھے نا، ہندو ان کے سے بڑے محبت کرتے ہیں، پتہ ہے آپ کو، بڑے بڑے صوفی ہندو ان سے بڑے عقیدت، کیونکہ ان میں صوفی جو ہے نا وہ ہندوؤں میں جا کے ہندو بن جاتے ہیں، کہتے ہیں آپ کا بھی مسلک صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، آپ بھی وہی سب ایک ہی بھگوان کی ہم عبادت کر رہے ہیں، تو تم اپنے طریقے سے، ہم اپنے طریقے سے، بات ایک ہی، صوفیوں کا مسلک یہی ہے، صوفی یہ کہتے ہیں کہ سب دنیا کے سب مذاہب صحیح ہیں، البتہ وہ شیعہ مسلمانوں میں جب آ جاتے ہیں یہ نہیں کہتا ہے، شیعہ مسلمانوں میں تقیہ کرتے ہیں، لیکن ان کی کتابوں میں یہ بات بہت کثرت کے ساتھ موجود ہے، تو وہ قوم کے جو بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے مفسر تھے، میں نے تو ان کو نہیں دیکھا تھا، وہ ہم سے پہلے وفات پا چکے تھے، ان کی کتاب میں موجود ہے کہ ہندوؤں کی کتاب میں نے پڑھا، اس میں اچھی باتیں بہت زیادہ، تو آپ جو ہے نا ہمیں یاد دلا دیا کہ بھئی آپ جو ہے نا ہندوؤں کی شریعت سے آپ کو پیار ہو گئی ہے، چلیں بھئی ابھی کٹ گئے ہوئے، خواجہ بھائی کو لے کر آتے ہیں، مسٹر خواجہ، اس کے بعد ٹک ٹاک پہ جائیں گے بھائی، خواجہ سعد، جی خواجہ بھائی، آپ مجھے احسن اللہ یاری السلام علیکم، آپ مجھے احسن اللہ یاری صاحب کے سامنے کائنڈلی لائیو کیجئے، میں ان سے وہیں گفتگو کروں گا۔ جی سر، بات کریں جناب، جی جی سر، کیسے ہیں، خیرت سے ہیں خواجہ صاحب؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیے اوکے آپ جی، کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے احسان ہے، کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ ویسے تو پاکستان